السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پولٹری انفارمیشن چینل۔ میرا نام ڈاکٹر مدثر شہزاد ہے۔ آج ہم جس ڈیزیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ایوین انفلوئنزا۔ ایوین انفلوئنزا ایک واحد ڈیزیز ہے جو زینوٹک ڈیزیز ہے۔ زینوٹک ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو پرندوں سے یا جانوروں سے انسانوں کے اندر انفیکشن جو ہے وہ کاز کر سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ برڈ میں یہ وائرس کیسے داخل ہوتا ہے اور برڈ کے اندر یہ کس طرح سے مسئلہ کرتا ہے، شیڈ کے اندر علامات کیا ہوں گی مرغی کے اندر اس کی، اور پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے اندر کیا علامات آئیں گی، اور پھر ہم ڈسکس کریں گے اس سے بچاؤ اور اس کی احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے اس ڈیزیز کے متعلق تو وہ آپ ان کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی اس کو پوچھیں۔ تو چلے ہم اپنی ڈیزیز کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ایوین انفلوئنزا ایک فیملی ہے وائرس کی، آردومیکسویڈی فیملی، اس سے یہ بلونگ کرتا ہے، اور یہ سنگل سٹینڈرڈ میسنجر آر این اے ہے اور سیگمنٹڈ وائرس ہے۔ سیگمنٹڈ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس پہ دو طرح کی جو ہے سیگمنٹس ہیں پروٹینز کے۔ ایک پروٹین کا نام ہے نیورامینیڈیز جو کہ N1 سے N9 تک موجود ہوتی ہیں، اور جو دوسری پروٹین ہے وہ ہے ہیم اگلوٹینین جو کہ H1 سے H16 تک پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو H9 اس کی سٹرین ہے ہیموگلوٹینین پروٹین کی، تو اس میں H9 جو انفلوئنزا ہے وہ زیادہ عام جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ ہماری بیک یارڈ پولٹری کے اندر بھی ہے، لیئر میں بھی ہے، برائلر میں بھی ہے، بریڈر میں بھی ہے۔ تو اس کی علامات جو ہیں وہ ہر طرح کی پولٹری میں الگ الگ سے ہمیں کچھ علامات جو ہیں وہ ہمیں برائلر کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ ہمیں لیئر اور بریڈر میں ملیں گی۔ تو اس طرح یہ ہم اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوز کریں گے باقی ڈیزیز کے ساتھ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انکوبیشن پیریڈ سے۔ انکوبیشن پیریڈ اس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، انکوبیشن پیریڈ اس کا گھنٹوں سے لے کر دنوں تک ہوتا ہے۔ تو جو فیلڈ کے اندر ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے تو وہ کوئی 48 گھنٹوں کا اس کا ہمیں 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں علامات نظر آ جاتی ہیں شیڈ کے اندر۔ پیتھوجینسٹی کی بات کریں کہ پیتھوجینسٹی کیا ہوگی۔ پیتھوجینسٹی کا مطلب ہے کہ وائرس جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے، کتنا زیادہ وہ نقصان کرے گا، کتنی زیادہ موٹلٹی کرے گا، تو اس کو اتنا ہی زیادہ پیتھوجینک وائرس ہم اس کو بلائیں گے۔ تو اس کی ہم اگر کلاس پیتھوجینسٹی کی بیس کے اوپر کریں تو یہ دو طرح کی کلاس فال کرتا ہے، ایک ہے ہائیلی پیتھوجینک اور دوسری ہے لو پیتھوجینک۔ ہائیلی پیتھوجینک میں جو اس کی سٹرین ہے وہ ہے H5 اور H7، اور جو لو پیتھوجینک میں ہے وہ H9 ہے۔ H9 جو ہے وہ چونکہ لو پیتھوجینک ہے اس لیے اکثر ہم اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتے، ہمارے فلوک سے H9 بعض کا ہو کے گزر جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید برڈ کو کوئی الرجی ہے جس کی وجہ سے ہیڈ سویل ہو رہے ہیں، آنکھوں کے اندر کوئی پانی آ رہا ہے، ناک کے اندر کوئی برڈ کے تھوڑا بہت پانی ہے، تو لیکن وہ لو پیتھوجینک ہوتا ہے تو وہ کوئی زیادہ نقصان کیے بغیر فلوک کے اندر سے گزر جاتا ہے، جس کے اندر موٹلٹی بھی لو ہوتی ہے، اور جو ہے فیڈ انٹیک بھی بہت زیادہ لو نہیں ہوتا، اور برڈ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی کم کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے اگر ہم بات کریں ہائیلی پیتھوجینک کی تو اس کے اندر سیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے اندر علامات جو ہیں پوسٹ مارٹم میں شیڈ کے اندر وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کرائنگ ساؤنڈز ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی، آنکھیں جو خراب برڈ کی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، ناک کے اندر پانی وہ جو ہے بہت زیادہ برڈ کے اندر نظر آئے گا، کلنگ بہت زیادہ بنے گی، دیواروں کے ساتھ ساتھ برڈ کھڑا ہوگا، چیخیں مار رہا ہوگا برڈ، فیڈ انٹیک جو ہے وہ 60-70% ریڈیوس ہو جائے گا شیڈ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شیڈ کے اندر سنیزنگ بہت زیادہ نظر آئے گی، گیسپنگ اس میں نظر آئے گی، ڈپریشن میں چلا جائے گا برڈ،
اور جو ڈراپنگ کی بات کریں تو ایوین انفلوئنزا میں ہمیں ڈراپنگ گرین کلر کی اس میں ڈراپنگ نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر برڈ کو بخار ہوتا ہے، بخار ہونے کی وجہ سے وہ فیڈ انٹیک اپنے ریڈیوس کرتا ہے اور بائل جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نظر آتا ہے، تو وہ گرین کلر جو ہے ڈراپنگ کو دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں ٹریکل ریلز سنائی دیں گی، آواز جو ہے چیخے مارے گا برڈ، تو اس میں ہمیں وہ یہ چیزیں انفلوئنزا کے اندر ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو کلینکل سائنز ہیں جو شیڈ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ برائلر کے اندر تو یہ چیز نہیں نظر آتی، ریئر ہوتی ہے کہ بہت زیادہ انفیکشن ہو اور لیٹ سٹیج میں چلا جائے برڈ تو ہمیں نظر آئے گا۔ تو وہ جو ہے وہ ہے ہمیں اس کے شینکس کے اوپر جو ہے وہ بلوش کلر کی ریڈش کلر کی جو ہے نا وہ ہیمریجز نظر آئیں گی، جس کو ہم سب کیوٹینس ایکموٹس جو ہے ہیمریجز اس کو کہیں گے۔ تو باقی جو ہے بریڈر کے اندر اور لیئر کے اندر اس کے ایگز جو ہیں ان کے اندر بھی پرابلم آئے گا، ایگز کی شیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈراپ ہو جائے گی، اور اس کی کامز اینڈ واٹلز ہیں جو وہ بلوش کلر کی نظر آئیں گی، وہ اس وجہ سے بلوش ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، جو بھی ریسپیریٹری ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے اندر آکسیجن فریش جو ہے وہ مقدار کم ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر، اور جس کی وجہ سے وہ کاربوکسی ہیموگلوبن بلیوش کلر جو ہے وہ فارم کا وہ شو کروائے گی۔ پوسٹ مارٹم کی اگر ہم اس کی بات کریں تو پوسٹ مارٹم میں ہمیں جو سانس کی نالی ہے ٹریکیا وہ بہت زیادہ سرخ نظر آئے گا، اس کے اندر میوکس بھی ہمیں ملے گا، اس میں کوئی پھر ہم اس کے آگے فردر نیچے جائیں تو برونکائی کے اندر ہمیں پلگز بھی جو ہے وہ ملیں گے جو کہ ہارڈ میوکس کے بنے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ابڈومینل کیوٹی سے اگر اس کو اوپن کریں برڈ کو تو لیور جو ہے اس کے اوپر ہمیں فوکائی نظر آئیں گے، اور اس میں انٹرائٹس بہت زیادہ نظر آئے گی، اور کڈنیز جو ہیں وہ بھی سویل ہو جاتی ہیں، اور جو سپلین ہے وہ سپلین بھی سویل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ کیسز میں پروینٹیکولس اور گزر جو کہ ہمارا چھوٹا برڈ کے اندر پوٹا ہے اور بڑا پوٹا ہے، اس کے درمیان والی جگہ جو ہے اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ زخم کے نشان نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز ایسے بھی نظر آتے ہیں جس میں ہمیں پائری کارڈائٹس یعنی کہ جو دل ہے اس کی ارد گرد انفلیمیشن نظر آئے گی، اور اس میں ہمارے دل کی جو برڈ کی جھلی ہے اس کے اندر ہمیں پانی بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی اب اگر ہم بچاؤ کی بات کریں تو بچاؤ کے اندر تو اس کی ہے ویکسین، کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، اور جس وقت آپ کو یہ علامات نظر آ جائیں تو اس وقت آپ اس کو برڈ کو سپورٹ دیں، تو چونکہ اس میں فیڈ پانی کم کرتا ہے برڈ، اس کو آپ الیکٹرولائٹس دیں، برڈ کے اندر بخار ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو کوئی پیراسٹامول یا وٹامن سی کی کوئی پروڈکٹ دیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی پلگز وغیرہ ہیں تو اس کو پلگز کو کم کرنے کے لیے کوئی میوکولائٹک پروڈکٹ دیں، جو جیسے کہ بروم ہیگزین ہے، تو اس کے بعد اس کو ایکسپیکٹورینٹ دیں پلگز والی کنڈیشن میں۔ ایکسپیکٹورینٹ جو ہوں گے وہ اس کو جو پلگ ہم نے توڑ لیا ہے اس کو باہر کو نکالیں گے ٹریکیا کے ذریعے، تو اس سے پر جب ریلیف میں آ جائے تو یہ چیزیں کنڈیشن بہتر ہوں، اس کے بعد اس کو سیکنڈری پرابلم بنے گا تو اس کے لیے آپ نے اس کو کوئی اچھے کمبینیشن میں جو ہے اینٹی بایوٹکس وہ یوز کرنی ہے۔ اینٹی بایوٹکس میں اس میں جو کہ ریسپیریٹری ایشو ہے تو اس کے علاوہ جو اس کو سیکنڈری میں زیادہ چیز تنگ کرے گی وہ ہے مائکو پلازما اور ایکولائی، اس کے لیے آپ نے کوئی اچھا کمبینیشن کا جیسے کہ ٹائلوڈاکس ہے تو یا کوئی اور فاسفومائسین دے سکتے ہیں، ٹائلوسین ڈاکسی دے سکتے ہیں، تو یہ والی اینٹی بایوٹکس کو ایڈ کریں۔ اور انتڑیوں کے لیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹرائٹس آ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی چانسز ہیں کہ اس میں برڈ کے اندر پھر کوکسی بھی جو ہے وہ ٹریگر ہو جائے گی، اس والے سے اس کو کوکسی اگر آپ کو ملے تو وہ اس کے لیے بھی اینٹی بایوٹک ایڈ کریں، سوری اینٹی کوکسیڈیل ایڈ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے انتڑیوں کے لیے
کوئی لمکو یا اموکسی وغیرہ بھی اس کے اندر آپ ایڈ کریں۔ تو نظرین یہ تھا ہمارا H9 جس کو ایوین انفلوئنزا ہم کہتے ہیں، تو اس کے متعلق یہ ہماری ڈسکشن تھی۔ تو اس میں اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے جو ہے وہ پوچھ سکتے